انسان کو اللہ پاک نے ان گنت بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان ان نعمتوں کو استعمال کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے، کسی مشکل گھڑی میں 500,000 روپے کا نوٹ دے دے، آدمی جب تک زندہ ہے اس کے گن گاتا ہے۔ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں موقع پر میرے ساتھ ایک احسان کیا تھا، اس کے احسان کو فراموش نہ کرنا، بھلا نہ دینا۔ میرے بھائی، دنیا کے ایک انسان نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا احسان کیا، آپ ساری زندگی اس کے احسان کا بدلہ بھی دیتے رہے اور شکر بھی ادا کرتے رہے۔ سوچئے، میرے رب نے مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ سے شروع کر کے دنیا کے پیٹ تک اور دنیا کے پیٹ سے لے کر پھر اللہ پاک نے بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر نعمتیں، آنکھ کی الگ نعمت ہے، زبان کی الگ نعمت ہے، دماغ کی الگ نعمت ہے، ہاتھ کی الگ نعمت ہے، کان کی الگ نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں اتنی قیمتی ہیں، اگر آپ میں سے کسی بھائی سے اب کہہ دیا جائے کہ آپ کو 2 لاکھ روپے نقد، بابا بیٹھے آپ بڈھا مثال نے طور تے، اور دیکھو بڈھے آدمی دل کرج بھی لوگوں ضرورت نہیں ہونی، وہ بھی دعا شعا کرانے رہنے کہ اللہ پاک سے دعا کر دیجئے مولوی صاحب کہ اللہ پاک گھر کے اس بوڑھے آدمی کی زندگی میں آسانی کرے۔ آسانی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس کی عمر میں برکت ہو، آسانی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اب یہ رخت سفر باندھے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اب بوڑھا بابا یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس سے کہو جی آپ نے 60 سال تک اس آنکھ کو استعمال کیا، اس سے آپ نے بہت سارا فائدہ اٹھا لیا، بابا جی اب اس آنکھ کی آپ کو اتنی ضرورت تو ہے نہیں، ایک آنکھ پر کام چل سکتا ہے، اگر 1 لاکھ روپیہ آپ کو دیں تو آپ ایک آنکھ دے دیں گے؟ تو کیا خیال ہے جی بابا جی ایک آنکھ دے گا کسی کو؟ پتہ یہ چلتا ہے یہ 1 لاکھ میں کہہ رہا ہوں، 10 لاکھ میں بھی نہیں دے گا۔ ایسے ہی جسم میں اور عضویں ہیں، چلو جی یہ آنکھ ہے، اس کی تو اشد ضرورت ہے، صحیح ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، زبان ہے بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا۔ چلو کہہ دیا جائے کہ اور زیادہ نہیں، آپ کے یہ دونوں کان باہر سے کاٹ لیتے ہیں، آواز تو ان کے اندر پھر بھی سنائی دے گی، ہم کاٹتے ہیں آپ کے دونوں کان اور آپ کو 2-2 لاکھ دیتے ہیں، قطعاً کوئی آدمی اپنے کان کٹوانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی، جس بیماری جس انگلی میں ہوتی ہے، کینسر ہوتی ہے، بلڈ کینسر، اس کو ڈاکٹر کاٹتے ہیں تو پہلے 100 مرتبہ مریض سے پوچھتے، وہ کاٹتے نہیں دیتا، یہاں تک کہ جب اس کو ڈراتے اگر یہ انگلی نہ کٹی دیگر بیماری پورے جسم میں سرایت کرے گی اور آپ کا جسم مفلوج ہوگا، بیمار زدہ ہوگا، آپ کی جان جا سکتی ہے، پھر جا کر کہیں وہ تیار ہو جاتا ہے۔ پھر جو انگلی کٹتی ہے تو ساری زندگی اس کے کٹنے کا دکھ اس کے دل میں ضرور ہوتا ہے کہ میری ایک قیمتی چیز میرے ساتھ سے اتر گئی۔ یہاں تک کہ کئی آدمی 6 انگلیوں والے ہوتے ہیں، پاؤں کی، ہاتھ کی، وہ فالتو انگلی بھی کٹواتے ہوئے ان کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کٹنی چاہیے تھی۔ اب سوچئے انسان کتنا قیمتی ہے اور انسان کے اعضاء اور جوارح اللہ نے کتنی قیمتی بنائے۔ اب انسان کی یہ ساری جو باڈی ہے، جو جسد ہے، جو جسم ہے، یہ اللہ پاک نے بنایا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جسم میری مرضی کے مطابق چلے۔ جیسے پاکستان میں نعرہ لگا نا، میرا جسم میری مرضی۔ بھائی میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، پھر بہت نقصان ہوگا۔ علماء نے بتایا بھی کون کون سے نقصان ہوں گے میرا جسم میری مرضی سے۔ ہم نے یہ کہنا ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں، میرے خالق کا دیا ہوا جسم، اس پر اس کی مرضی چلے گی۔
جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں میرے بھائی اب دیکھو آپ نے سنا ہوگا خودکشی کرنا حرام ہے۔ خودکشی معنی کیا ہے؟ یہ ہے فارسی کا لفظ خودکشی، کش کہتے ہیں مارنے کو، ختم کرنے کو، جان اپنی گنوانے کو۔ خود معنی اپنی، کشی معنی ختم کرنا۔ اب خودکشی حرام کیوں ہے؟ حالانکہ انسان سمجھتا ہے میری جان، میرا جسم، میں زہر کھا لوں، میں گلہاڑی چلا لوں، میں پسٹل سے اپنے آپ کو اڑا دوں، میرا جسم میری مرضی۔ لگ دو انہوں نے اللہ صحیح خیر ویسے مزے کے نیاز کہنوں نہیں دیا انہیں مسلمانوں کی عادت بن گئی ہے، باہر کوڑے کو پھر تو مسیدی بوڑھے بن رہے، یہ طبیعت بن گئی ہے، یہ ان کی قصور ان کا قصور نہیں ہے۔ اب 30 سال کے بوڑھے بہت سارے ہیں، 30 سال کے بوڑھے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ تو میرے بھائی جسم رب نے بنایا، مرضی اس کی چلے گی۔ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تجھے جسم دیا، وہ چاہے بیماری لگا کے مار دے، وہ چاہے ایکسیڈنٹ میں گاڑی کے نیچے دے دے، وہ چاہے بم دھماکے سے اڑا دے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو پیغمبر زکریا علیہ السلام آرے کے نیچے کٹ جائے اور کٹتے وقت زکریا علیہ السلام کی زبان سے نکلے اف، تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، رب کی طرف سے وہی آئے زکریا اف تک نہیں کہنی ہے۔ یہ راستہ پیغمبری کا ہے، یہ راستہ محبت کا ہے، یہ راستہ تعلقات کا ہے۔ جب ہماری محبت کا دم بھرا ہے، جب ہم نے آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا ہے، جب ہم نے آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے، اب اس راستے میں دکھ اٹھاؤ، تکلیفیں اٹھاؤ، آرے سے چر جاؤ، کنویں میں اگر کوئی ڈال کے پتھر پھینک کے بند کر دے برداشت کر لو، جیل میں یوسف علیہ السلام کو جانا پڑے برداشت کر لو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں جلنا پڑے جل جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا علاقہ مصر چھوڑ کے مدین جانا پڑے چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا جائے لٹک جاؤ۔ محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے چوک اور چوراہوں میں سر عام گالیاں دی جائیں، اوجڑی کمر پر رکھی جائے، بچیوں کو طلاق مل جائے، صحابہ پہ ظلم و ستم ہو، ہر چیز برداشت کرتے جاؤ۔ یہ جسم تمہارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پہ اس کی مرضی چلے گی، وہ جیسے چاہے گا۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کرو گے، اب دیکھو میں آپ سے پوچھوں حکم کیا ہے؟ ہفتے بعد ناخن کاٹو، ہفتے بعد زیر ناف بال اتارو، بغلوں کے بال اتارو، سر کے بال مہینے کے اندر اندر درست کرو۔ اب یہ حکم ہے، 10 سنتیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فطرت اور تمام نبیوں کا طریقہ ہے، نکاح کرنا، مسواک کرنا، زیر ناف بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، 10 چیزیں گنوائیں۔ اب یہ اللہ کے محبوب نے جو کام کہنے تھے کروانے تھے وہ کر کے دکھائے۔ اب کوئی ناخن کاٹے گناہ نہیں، ثواب ہے، ناخن نہ کاٹے گناہ ہے، زیر ناف بال ہفتے بعد کاٹے، 15 دن بعد کاٹے، ثواب ہے، اگر 40 دن سے زیادہ وقت گزر جائے گناہ ہے۔ اب سوچو تھوڑا سا، یہی اللہ کے محبوب فرما رہے یہ کام میں کہہ رہا ہوں کرو تو ثواب، نہیں کرو گے تو گناہ۔ وہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مرد ہو کر عورتوں کا روپ اختیار کرے، جو عورت ہو کر مرد والی سجاوٹ بناوٹ کرے، اگر کوئی لڑکی ہے یہاں کے بال کاٹتی ہے، ابرو سنوارتی ہے،
اللہ کے محبوب دیکھیے ناخن کاٹنے کا حکم تھا، کاٹنے پہ گناہ نہیں، نہ کاٹنے پہ گناہ ہے، ابرو کاٹنے منع کر دیے، پیشانی گدوانا منع کر دی، تھوڑی گدوانا منع کر دی۔ اب کوئی لڑی ادھر سرما مرائے، کوئی نوجوان سرما مرائے، کوئی عورت اپنے ابرو تراش کر ان کو پتلا کرے، اللہ کے محبوب فرماتے ایسی عورت پر اللہ کی، فرشتوں کی، میری اور تمام مخلوق کی لعنت۔ کیوں؟ جو کہا کاٹو اس پہ ثواب، نہ کاٹا گناہ۔ یہ فرمایا نہ کاٹو، اگر کاٹو گے تو گناہ بنے گا۔ اب یہاں یہ بات پتہ چلی، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام بھی میرے محبوب نے بتا دیا اس کو کرنا ہے، جس سے روک دیا اپنی من مرضی نہیں چلانی۔ اسی کو میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی اس میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، فرمایا کہہ دیجئے اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لاڈلے حبیب کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے ہاذہ یہ ہے سبیلی میرا راستہ۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، عقل و دانائی کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ انا، میرا یہ کام ہے، لوگوں کو لوگوں کے ساتھ نہیں، مخلوق کو۔ اور میرے کو سنو، پنجابی جی گل پوچھنا نے، یہ جڑے آدمی تیاڑی روٹیاں پکا کے آپ بھی کھانے تے نال محلے نے لوکاں بھی پکا کے دو چار چاہ دینے، ای لوکاں پہ اللہ نال جوڑ لین یا شیطان والے پاسے کھڑ لین؟ گل سمجھ آئی نہیں؟ اسی چلے گیا گجر خان ایک دفعہ جانا ہوا، دوپہر کا وقت ہے، ہم روزے سے مسجد میں پہنچ گئے، ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، آ کر سلام دعا کی، ہم بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب کہاں سے آئے ہو؟ راول پنڈی سے۔ جی اچھا بیٹھے۔ کہا کسی چیز کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ ہم نے کہا جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوگی تو آپ سے کہیں گے۔ پھر پوچھے، خیر علاقہ ہی ایسا تھا، الٹی گنگا پہ بہ نہیں آئی، الٹی گنگا سے ادھر پانی جانے کے بجائے ادھر جا رہا تھا، الٹی گنگا اے جب نہیں آئی کہ مالن یا زنانیاں مسیدی چیڑے پہ تو نہیں ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں عورتیں محلے کی۔ ہم تو مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے، میں نے کہا کسی کا فیملی گھر ہوگا۔ ایک آدمی سے پوچھا مسجد کہتا ہے، میں نے کہا جی اندر عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کہتا نہیں ڈرن کی ضرورت نہیں، سارے پنڈ دیاں زنانیاں ادھر ہی کپڑے دھوندیاں۔ میں کہا تو بھی گاٹ ہے مسجد یا الو نے پٹھیا تو بھی گاٹ ہے مسجد، ان لوگ کا کھلوار بنا کے تھا، کھیڑ بنائی ہوئی ہے گھروں ترمتی کو ڈرنے جو مسیتی نے یہ آن کے دادے مارنے۔ گھر میں عورت سے ڈریں گے، گھر میں عورت نے نکیل ڈالی ہوگی، گھر مرضی اپنی نہیں چلنی، ہیلا آننا مرچہ رکھنا تریمودانی وانج اردل مکی ہے شابہ، پھر ہٹیاں ہیلا آن کے رکھنا تریمودانی وانج ڈبی آن، پھر دوڑی نا جی سرکار جی آیا نو، ویسا جاتا ہے مسجد میں آئے گا اور ادھر آ کے اپنی من مرضی شروع کر دے گا۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے آخر اینڈ کیا کیا، مولوی صاحب کوئی روٹی شوٹی پکوانی نے؟ ہم نے کہا اللہ کے بندے روٹی پکوانی ہے رمضان لگا؟ اچھا مولوی صاحب تواڈے روزے؟ میں حیران رہ گیا، میں کہا تو کچھ سیکھے ہوئے؟ ماں امیر صاحب کہا نہیں بابا تبلیغی اصول نہ توڑو، بزرگ آنے مل جل کے رہو۔ اور میں کہا امیر صاحب پوچھو تو صحیح۔ پتہ چلا کہ پورے علاقے میں کسی آدمی کا روزہ ہی نہیں ہے۔ گجر خان کے قریب ایک گاؤں تھا، رکشے والے سر عام کھا رہے ہیں، آج بھی گھروں میں
میری ماؤں بہنوں کی تو مجبوری ہے، اور تیری کون سی مجبوری ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں میرے بھائی۔ دوپہر کو گھروں کے اندر سے چولہے دھواں نکل رہا ہے، تندور کا دھواں نکل رہا ہے، روٹیاں پک رہی ہیں، لیتر کرنے